جی سر عمران بھائی آ گئے. السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے آپ؟ السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے صاحب آپ؟ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بولیں. الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ تھینک یو سر. اتنی محنت کر رہے ہیں اور کہاں سے کال کیا کوشش آپ نے کر رہے ہیں. عمران بھائی؟ سر میں نے جو ہے سڈنی آسٹریلیا سے کال کیا ہے. سڈنی سے. اللہ آپ کو عزت. ادھر جی صبح کے 6 بجے ہیں؟ جی جی بالکل فجر کا آلموسٹ ٹائم ہے. اگلے دن کا 6 بجے نا. ابھی تو یہاں ہمارے یہاں وینسڈے، آپ کے پاس جمعرات کے صبح کے 6 بجے. جی صحیح ہے؟ جی جی بالکل اللہ بالکل. آپ کو سلام تھی. جی بولیں بھائی، حکم کریں. جی میرا ایک سوال تھا دینی مسائل ایکسٹریکٹ کرنے کے حوالے سے. جیسے آپ کا جی موقف یا نظریہ یہ ہے کہ عمرین کو جو ہے وہ اقوال معصومین اور جو احادیث ہماری ہیں کتب اربع میں جو ہیں ان سے جو ہے وہ دینی مسائل جو ہیں وہ لینے چاہیے، بجائے کہ تقلید کا کوئی سسٹم ہم جو فالو کریں اس کے اگینسٹ میں. تو اس میں سر میرا سوال یہ ہے کہ ایسے اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے جن کا کوئی اسٹریٹ فارورڈ آپ کو نہیں ملتا ہے کسی حدیث میں، یا بیسیکلی آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو پرابلم آپ کو ہے اس کا جو ہے جواب کسی حدیث میں ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ آپ کو کلیئر نہیں ہے، تو اس سچویشن میں کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ فار انسٹنس اگر میں آپ سے کہوں کہ ابھی جو فائنینشیل سسٹمز چل رہے ہیں جس میں انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مارگیج آپ کو لینا ہی پڑتا ہے اسپیشلی اف یو آر لائک ان ویسٹرن کنٹریز. تو مارگیج کے بغیر آپ کے لیے گھر بنانا نیئر ٹو امپاسبل ہے. اور اس کے علاوہ بٹ کوائن ہے. اس طرح کی جو ایشوز ہیں اس میں جو ہم کیا مطلب کر سکتے ہیں اگر ہم تقلید والے سسٹم نہیں فالو کرتے؟ تو ہاؤ کین وی گیٹ آنسر ٹو دیز کائنڈ آف کوسچنس؟ تو اگر اہل بیت علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ اگر حدیث آپ کو نہ ملے تو آپ مجتہدین کی اتباع کریں، تو پھر تو بات ہے نا. اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی وہ ان کو تو پتہ تھا، یہ تو لازمی بات ہے کہ سب مسئلے تو سب کو نہیں آتے. بھائی اس زمانے میں بھی یہ تھا. اس طرح نہیں ہے کہ شیعہ عوام کو سب مسئلے پہ سب جتنے دنیا کے مسئلے ہیں ان کو سب احادیث میں زبانی آتی. یہ تو یہ تو لازمی بات ہے. ائمہ علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسے مسئلے آئیں گے کہ ان کے پاس ان کی حدیث نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے. وہ امام جو اللہ کی جانب سے، اس کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ جس کو اللہ نے معصوم بنایا، ہادی بنایا، ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے بولا ہے اس طرح تو ٹھیک ہے. ان مسائل میں جب ہمیں حدیث نہیں ملتا تو ہم مجتہدین کے پاس جائیں گے اگر انہوں نے بولا ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں بولا. اچھا، اب اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا. اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے کہ واجب اور امر دائر ہے، واجب اور غیر واجب میں، مباح اور واجب میں امر دائر ہے نا. آپ احتمال دیتے ہیں یہ چیز واجب ہے یا واجب نہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، میں شک کرتا ہوں فلان چیز واجب ہے یا نہیں، تو اس میں اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا آپ کو. یہ کتاب من لا يحضر الفقیہ، شعب دار الکتب العلمیہ اسلامیہ، جزء 1. یہاں پہ دیکھیں کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی. ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، تاکہ مگر یہ کہ اس میں نہی وارد ہو جائے کہ یہ کام نہ کرو. سب چیز جائز ہے آپ کے لیے. جب تک یہ آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا یہ حرام ہے، صرف مجرد احتمال سے آپ اس کو نہ حرام بناتے ہیں نہ حلال بناتے ہیں. وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے جائز ہے. شک کیا یہ چیز حلال ہے، شک کیا یہ حرام ہے. اگر حدیث میں نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ جائز ہے. وہ جائز ہے، نہ واجب ہے. اگر معافی چاہتا ہوں، اگر میں نے شک کیا کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے یا جائز ہے تو وہ جائز ہے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتاب محاسن میں فرمایا انما احتج اللہ علی العباد بما آتاہم عرفہم. وہ چیزیں آپ پہ حجت ہیں جس کو اللہ نے جس پہ حدیث موجود ہے. اگر کسی چیز پہ حدیث ہی موجود نہیں ہے تو وہ آپ پہ حجت نہیں ہے. فرض کریں فلان مسئلہ حلال یا حرام ہے، اس پہ اگر حدیث نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو انجام دیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو میرے بھائی؟ میں آپ کی خدمت میں مزید احادیث پیش کروں اور میں بہت ساری سچویشنز آپ کو بتا دوں گا اس مسئلے میں. یہ کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 2 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 463. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ میرے امت سے اللہ تعالیٰ 9 چیزوں کا حساب نہیں لے گا. ایک خطا ہے، ایرر، خطا. یہ مثلا رمضان کے مہینے میں آپ بھول گئے پانی پی لیا، یہ کوئی بھول گئے، خطا ہے، آپ نے خطا کیا نا. یا اگر کسی نے کہا یہ پانی پی لو، وہ شراب نکلا، بھائی آپ نے شراب پی لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دے گا، اس کا یہ خطا ہے. نسیان، بھول گئے بھائی، آپ بھول گئے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز قضا ہو گئی، یہ کوئی گناہ نہیں. وما لا يعلمون، اور جس چیز کا آپ نہیں جانتے، بھائی حدیث ہی نہیں پہنچا آپ مسئلے پر، ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جا کے تقلید کرو. وہ کیا ہے؟ وہ آپ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہیں لے گا آپ پہ. وہ اگر امام علیہ السلام کے علم میں وہ واجب ہے یا حرام ہے، جو بھی ہے وہ ان کے علم میں، وہ آپ پہ حجت نہیں ہے. روز قیامت آپ سے کوئی حساب نہیں لے گا. آپ جو مرضی دنیا میں کرو، مرضی کرو مرضی نہ کرو. اس میں ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایسی بات ہو کہ وہ بالکل حرام کی شبیہ ہو. اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے
کہ وہ حرام کے بالکل شبیہ ہے. مثلا ہیروئن ہے بھائی، ہیروئن تو شراب نہیں ہے لیکن یہ بھائی عقل کو زائل کر دیتی، بالکل شراب جیسی صفات اس میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم ہیروئن یوز کریں یا نہ کریں، کوکائن یوز کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس مسئلے میں ملاحظہ فرمائیے الاصول من الکافی جلد نمبر 1 ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 67 ہے، یہ حدیث نمبر 10 ہے، یہ باب اختلاف الحدیث میں مقبولہ عمر بن حنظلہ. یہاں پہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، امر بین رشد فیتبع، ایک چیز اس کا حکم واضح ہے، اس کا حکم واضح ہے، یا حلال یا حرام ہے یا واجب ہے، وہ تو واضح ہے. ٹھیک ہے. امر بین غیہ فیجتنب، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ وہ پتہ ہی حرام ہے، 100% یہ حرام ہے، مثلا شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، لواط حرام ہے، یہ سو اجتناب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وامر مشکل یرد علمہ الی اللہ والی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ ہو سکتا ہے بہت ہی شبیہ ہے یہ حرام کے، ہم اگر اس کو انجام دیں ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہمیں نہیں معلوم، اس کو مشکل ہے، یہ اس کا علم ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بین حرام بین، ایک حلال واضح حلال ہے اور ایک واضح حرام ہے. وشبہات بین ذلک، کچھ شبہیں ہیں، کچھ چیز مشکوک چیزیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہے، حرام سے ملتے ہیں لیکن فلی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے. تو یہ کیا ہے؟ اگر وہ کوئی چیز واجب سے ملتی ہے، واجب سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا حکم یہی ہے کہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے وجوب کا حدیث نہیں ہے. لیکن کوئی چیز اگر حرام سے ملتی جلتی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شبہات میں، شبہات کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات، شبہات میں تم توقف کرو، شبہات کو بچا نہ لاؤ. ٹھیک ہے نا. ہیروئن، ابھی کہتے ہو ہیروئن پینے کی وہ حرمت کی حدیث نہیں، ہم ہیروئن پیتے ہیں، کوکین پیتے ہیں، وہ کیا ایک بلا نیا بلا بھی آیا آج کل، وہ کیا بولتے ہیں، میتھمفیٹامین بولتے ہیں نا، اس کو یوز کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کی حرمت کی حدیث اس کی حدیث نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو چیز حرام سے ملتی ہو اس کو بجا نہ لاؤ. ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات، جو شبہات کا ارتکاب کرتا ہے وہ حرام میں گر جاتا ہے، حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کنز الفوائد للکراجی کی ہے، جزء اول، چاپ دار الادواء. یہاں پر صفحہ نمبر 351 میں فرمایا امام علیہ السلام نے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ جو مشکوک ہے، شبہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور جو اس میں شبہ نہیں ہے اس کی طرف آ جاؤ. فإنک لن تجد فقد شیء ترکته للہ عز وجل، تم اگر کسی چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو، یعنی یہ بھی شبہات ہے تحریمیہ میں، یعنی حرام سے کوئی چیز ملتی ہے، تم اس کو اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دو تو تمہیں کبھی اس سے محرومیت کا احساس نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، ایھا الناس حلالی حلال الی یوم القیامہ، میرا حلال روز قیامت تک حلال ہے، وحرامی حرام الی یوم القیامہ، اور میرا حرام حرام ہے قیامت تک. وقد بینہ اللہ عز وجل فی الکتاب وبینتہما لکم فی سیرتی و سنتی، اللہ نے حلال و حرام کو قرآن میں بیان کیا اور میں نے اپنے سیرت اور سنت میں بیان کیا. وبینہما شبہات من الشیطان وبدع بعدی، حلال اور حرام کے درمیان حرام سے ملتی جلتی شبہات ہیں، کچھ بدعات ہیں جو شیطان کی جانب سے، اس کو آپ کو ترک کرنا ہوگا. من ترکہ صلح لہ امر دینہ، جو ان شبہات کو ترک کرتا ہے وہ دیندار بن جاتا ہے، اس کی دین صحیح ہوتی ہے. وصلحت لہ مروءتہ وعرضہ، اور اس کی عزت بچ جاتی ہے اور اس کی آبرو دنیا میں بچ جاتی ہے. ومن تلبس بہا ووقع فیہا واتبعہا، اور جو شبہات کا اتباع کرتا ہے، یہ سب شبہات جو ہیں وہ وجوب کے شبہ نہیں ہے، حرام کے شبہ، یعنی وہ اس وقت شک ہوتا ہے کہ یہ وہ حرام ہے یا حلال ہے. ٹھیک ہے نا. ان شبہات میں آپ نے دور رہنا. اگر آپ کو شک ہو کہ واجب ہے یا حلال ہے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، آپ کے لیے وجوب کا آپ احتمال نہ لیں. اچھا، پھر یہ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایک اور روایت آپ کو دکھا دوں. جن چیزوں میں نص نہیں ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم جا کے تقلید کرو. اہم نقطہ یہ ہے، ابھی آپ کو جو مجتہدین بتاتے ہیں، مجتہدین کے چیلے بتاتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں آپ کو حدیث نہیں ملا تو کیا کریں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اگر یہ کہا ہوتا کہ کسی مسئلے میں حدیث نہیں تو آپ تقلید کرو تو ٹھیک ہے، وہ تقلید ہو جاتی، یہ تقلید صحیح ہوتی، لیکن اس طرح تو نہیں بتایا انہوں نے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جلد نمبر 1، ملاحظہ فرمائیے. اچھا، یہ صفحہ نمبر 42 ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا اللہ اعلم. اگر کسی چیز پر آپ کے پاس علم ہے، یقین ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث روایت ہے، علم اس زمانے حدیث کو کہتے تھے، اب تو یہ آپ اس پہ قائل ہو جائیں. وجوب کا علم ہے تو وجوب، حرمت کا علم ہے تو حرمت، مثلا استحباب،
کراہت یا عقائد میں جو مسئلہ ہے، فلان مسئلہ یوم معاد کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، روز قیامت کیا ہوگا، اگر وہ ہے ہمارے پاس دلیل ہے تو ہم کہیں گے اسی طرح، اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے اللہ اور رسول جانتا ہے بہتر۔ اگر وہ مسئلہ جس کے پاس ہمارے پاس حدیث نہیں ہے تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ہے، یا تو وہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم حرام ہونے میں حلال ہونے میں ہم شک کریں گے، اس کو کہتے ہیں شبہ تحریمیہ، حرام ہونے کا شبہ ہے، یا وجوب اور غیر وجوب کا اس میں شک۔ وجوب اور غیر وجوب میں ہمیشہ کہیں گے کہ واجب نہیں ہے، حرام ہونے کا جب شبہ ہو تو اس میں ہم نہیں کہیں گے یہ حرام ہے، لیکن کہیں گے شبہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا دور رہنے کی۔ اچھا، وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ، جلد نمبر 27، مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب عدہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا نزلت بکم حادثۃ لا تعلمون حکمہ فیما ورد عنا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا حکم آپ ہمارے احادیث میں نہیں جانتے کہ حدیث اہل بیت علیہ السلام میں اس مسئلے کا کیا حکم ہے، فانظروا الى ما رووه عن علی علیہ السلام فعملوا به، تو تم جا کر کیا کرو، مخالفین کے احادیث جو انہوں نے علی علیہ السلام سے روایت کی، مخالفین نے جو احادیث امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی اس پہ عمل کیا نا، مخالفین کی حدیث پہ بھی عمل کر سکو، پیغمبر کی حدیث پہ نہیں۔ کس حدیث پر؟ وہ جو مخالفین، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام بہت عرصے تک کوفے میں تھے، تو کوفے میں مخالفین نے ان سے احادیث نقل کی ہے اس زمانے میں جب وہ کوفے میں ان کی حکومت۔ اگر کسی مسئلے میں تیمم، نکاح وغیرہ میں شیعہ حدیث میں کچھ مسئلہ نہیں ملتا تو آپ کو حق نہیں ہے اس میں جا کر آپ کیا کریں، تقلید کریں، نہیں، آپ دیکھیں مخالفین نے کیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی حدیث نقل کی ہے، اگر کوئی حدیث نقل کی ہے تو اس پہ عمل کریں۔ کتاب تہذیب الاحکام، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء سادس، چھاپ مکتبۃ الصدوق۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 337 میں، یہ جلد نمبر 6، علی ابن اسبات کہتے ہیں میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یحدث الامر من امری لا اجد بدا من معرفت، ایک ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، صبر نہیں کر سکتا اس میں، مثلا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں مجھے جاننا ضروری ہے کہ مثلا میں یہ کام کیسے کروں، ٹھیک ہے نا، اس میں ایسا انتظار کرنے کا، کسی قسم کا احتیاط کرنا وغیرہ کسی طرح ممکن نہیں ہے، میں کیا کروں اس مسئلے میں، وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِي أَحَدٌ أَسْتَفْتِي، اور اس شہر میں کوئی شیعہ راوی نہیں میں اس سے پوچھوں کہ میں کیسا عمل انجام دوں۔ یہ استفتاء یہاں پر طلب حدیث ہے، طلب فتویٰ نہیں ہے، جیسے میں نے بار بار عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اچھا، قال امام علیہ السلام نے فرمایا اعتی فقیہ البلد اذا کان ذلك فاستفتہ فی امرک، ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو جاؤ جماعت عمریہ کے مفتی کے پاس اور اس سے اپنا مسئلہ بتا دو کہ ایسا مسئلہ پیش آئے میں کیا کروں۔ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ، وہ جماعت عمریہ کا مفتی جو فتویٰ دے دے، مثلا آپ جاتے ہیں نا نارتھ پول میں جاتے ہیں، دن رات کا پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کروں میں ادھر، آپ وہاں پہ کوئی حدیث وغیرہ جماعت عمریہ کے پاس، مفتی اعظم سعودی عرب کا کیا کہتا ہے، جو وہ کہہ دے اس کے مقابل میں عمل کرو، جو وہ کہہ دے اس کے 180 ڈگری اس کی مخالفت کرو، اس کو حق آپ کو مل جائے گا، وہی آپ کا عمل ہے، اللہ کی جانب سے آپ کے لیے وہ حکم ہے کہ اس پہ اس جیسا عمل کرو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں عرض یہ ہے کسی ہر روایت میں نہیں ہے، دیکھیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اہل بیت علیہ السلام اللہ کی جانب سے نور ہیں، ہادی ہیں، یہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کو پتہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں سب شیعوں کے پاس سب احادیث نہیں ہوتے تھے، بہت سارے مسئلے آتے تھے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوتی، تو اس وقت ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان کو کیا بتایا، اگر مجھے پتہ ہے تو ائمہ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے پاس ایسے مسئلے آئیں گے نا کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوگی، تو کیا عرض یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کبھی نہیں بولا کہ تم تقلید کرو کسی کے رائے پہ عمل، فرمایا ان مسائل میں ہماری احادیث پہ عمل کرو، ایسے جنرل پرنسپل آپ کو دے دیے، اگر وہ حلال اور واجب کے درمیان آپ کو شک ہو رہا ہے تو کس پہ کیا کہیں گے آپ، کہیں گے کہ یہ حلال ہے واجب، اگر حرام اور حلال کے درمیان شک ہے کیا کہیں گے، کہیں گے ہمیں نہیں پتا کہ یہ حرام ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ حرام ہے، کہیں گے یہ شبہ ہے، یہ تحریم ہے، یہ شبہ ہے حرام سے ملنے والی، ہم اس سے دوری کریں گے، اجتناب اس کو بجا نہیں لائیں گے۔ اگر یہ عقائد میں مسئلہ آ جاتا ہے، ایسے بات عقیدے کی بات ہے تو اس میں کہیں گے کہ ہم اس مسئلے کا علم نہیں ہے، بھائی یہ مسئلہ جو تم پوچھ رہے ہو عقائد کے متعلق ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں، ہم اس کا علم پلٹا دیتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا، ائمہ اطہار علیہ السلام جو کہتے ہیں وہی ہمارا دین، جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے ہمیں بتا دیں گے، ابھی ہم فی الحال ہمیں نہیں آتا، لیکن فی الواقع جو ائمہ علیہ السلام کا علم میں جو اس مسئلے کا جواب ہے وہی ہمارا عقیدہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں آپ ٹھہر ہی نہیں سکتے، شک ارجنٹ ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو دیکھو کہ مخالفین نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا روایت کی، یا پھر جاؤ شہر کے اپنے علاقے کے بڑے مفتی کے پاس چلے جاؤ، جماعت عمریہ، ان سے پوچھو کہ مسئلہ کیا، اس کے بالکل عکس میں عمل کرو۔ اچھا، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ان مسائل میں جن میں النص نہیں ہے، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسی میں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کیا کرو، تقلید کرو بھائی۔ اوکے میرے بھائی، اوکے سر، جسٹ ون مور کوسچن آئی ہیو اف یو پرمٹ۔ جی سر بالکل۔ جی جسٹ مائی سیکنڈ اینڈ لاسٹ کوسچن ہے کہ
جو شرعیت کے احکامات ہوتے ہیں اس میں کیا تغیر ممکن ہے زمانے کے لحاظ سے یا سچویشنز کے لحاظ سے؟ ایک ایگزامپل اس میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک واقعہ میں نے جو ہے کہیں سنا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین جو تھے اپنے یعنی جب ان کو ظاہری خلافت ملی تو ان کی داڑھی کے بال جو ہے سفید تھے، وہ اس کو کلر نہیں کرتے تھے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو رسول خدا نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے داڑھی کے بالوں کو جو ہے وہ خضاب کرو گہرے نارنجی رنگ سے یا اورنج کلر سے. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت رسول خدا کا حکم اس وجہ سے تھا کیونکہ یہودی اپنی داڑھیوں کو جو نا سفید رکھتے تھے، تو ان سے ڈفرینشیٹ کرنے کے ٹائم پہ یہ حکم دیا گیا تھا. اب وہ یہودیوں نے وہ روش چھوڑ دی، تو اس وجہ سے اب ہمیں کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی داڑھیوں کو جو ہے نا نارنجی رنگ سے جو ہے یا اورنج کلر سے خضاب کریں. تو جسٹ یہ ایک کوشچن میرے ذہن میں آئے کہ کیا اس طرح کی سچویشنز ہیں شریعت میں کہ احکامات تبدیل ہو جائیں زمانے کے لحاظ سے؟ تو دیکھیں جو حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ شروع سے ہی مشروط تھا، مثلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشروط تھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایک عارضی حکم تھا یہودیوں کے مقابلے میں، تو اس وقت بھی وہ مطلق پرماننٹ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے کشف کیا. تو یہ باتیں کہ کون سی مشروط ہے کون سی مطلق ہے، یہ ہمارے یہ اس میں ہم اپنے سے کچھ نہیں بنا سکتے. اس کے لیے دلیل آنی چاہیے قرآن اور سنت سے. اگر کوئی چیز مشروط ہے شریعت میں، کسی بات پر دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ اس لیے مشروط ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا شرط یہ اگر یہ سچویشن ہو تو تم یہ کر لینا، تو وہ وہی ہے بھائی مشروط ہے. اگر مطلق ہے تو مطلق یعنی انکنڈیشنل ہے، وہ ہم اپنے سے اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. وَإِلَّا مجرد احتمال پہ کہ یہ ایسا ہوگا وہ اس پہ منع ہے. اس سے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ گمان پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو یقین کی اتباع کرنی ہوگی. یقین کب آئے گی؟ یقین اس وقت آئے گا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے ہو کہ یہ حکم اس طرح ہے اور اس کی شرط یہ ہے، اگر ایسا ہو تو یہ حکم واجب ہے یا یہ حرام، اور اگر یہ نہیں ہے تو نہیں ہے. تو وہ زمانے کے ساتھ نہیں بدلتا، وہ ہر زمانے میں وہی ہے، لیکن اس کا بعض زمانوں میں وہ شرط ہوتی ہے، بعض زمانوں میں وہ شرط نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی.